امریکہ کی نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کی پورٹلینڈ ٹریل بلیزرز ٹیم کے ترک کھلاڑی اینس کینٹر کا دن سحری کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ NBA کے لیے کھیلنا ان کا خواب تھا اور ان کا اس سال کا کانٹریکٹ $18 ملین کا ہے۔ مجھے یاد ہے گیم شروع ہونے سے پہلے افطار میں نے 6 پینٹ بٹر سینڈوچز کھائے اور میری ٹیم کے کھلاڑی کہہ رہے تھے تم اتنا کھانا کھا لو گے؟ لیکن یہ پہلی بار ہے کہ رمضان اہم گیمز کے دوران آیا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا اور اب روزے میں کھیلتے ہوئے وہ خود کو ذہنی طور پر زیادہ الرٹ پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیلنج کو عبور کرنا مشکل نہیں، لیکن روزہ رکھ کر کھیلنے سے بھی بڑا چیلنج ان کے لیے اپنے والدین سے جدائی ہے۔ اس مدرس ڈے پر انہوں نے ترکی میں موجود اپنی والدہ کے لیے ٹویٹر پر میسج پوسٹ کیا۔ Happy Mother's Day. I'm sorry I cannot call you or text you because of the current situation in Turkey. And if they were to see any single text message or any calls. میرے لیے ان سے رابطہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یقیناً اس سے میں متاثر ہوتا ہوں کیونکہ وہ میرے ماں، باپ اور میری بہن ہیں۔ میری بہن کی ابھی دسمبر میں شادی ہوئی ہے، میں اس میں شامل نہ ہو سکا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ ترکی انہیں اردوان حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں دہشت گرد قرار دے چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے لیے امریکہ سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ ماضی میں ترکی کی حکومت ان کے خلاف انٹرپول کو ریڈ نوٹس جاری کر چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر وہ گیم کھیلنے کے لیے لندن پہنچتے تو انہیں گرفتار کر کے ترکی واپس بھیج دیا جاتا۔ جب ترک حکومت نے مجھے دہشت گرد قرار دیا تو مجھے یاد ہے کہ میرے تمام ساتھی کھلاڑی ہنس رہے تھے، تمام شائقین ہنس رہے تھے۔ اس سے صرف ترک حکومت کا کردار ظاہر ہوتا ہے۔ ٹویٹر پر صدر اردوان کو ڈکٹیٹر کہنے کے جرم میں وہاں کے سرکاری وکیل نے ان کے لیے 4 سال قید کی درخواست دی ہے۔ میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق اس وقت ترکی کی جیلوں میں 57,000 لوگ بغیر مقدمات کے نظر بند ہیں۔ ترکی میں 2016 کی ناکام بغاوت کے بعد سے آج بھی اردوان حکومت فتح اللہ گیلن پر اس بغاوت کا الزام عائد کرتے ہیں۔ اینس فتح اللہ گیلن کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ اپنی ٹیم کو NBA کے ویسٹ کوسٹ کے فائنلز تک پہنچانے میں اینس کینٹر کا بڑا رول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے ملک کے لیے یہ فخر کی بات ہونا چاہیے تھی، لیکن ترکی میں وہ گیمز جن میں اینس کھیل رہے تھے دکھائے تک نہیں گئے۔ اور سیاست میں آنے کے سوال پر وہ کہتے ہیں ایسا شاید مستقبل میں ممکن ہو۔ تب تک اینس نہ صرف ترکی میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ وہ دنیا بھر میں خواتین اور بچوں کے حقوق اور مساوی تعلیم کے بھی حامی ہیں، اور اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ اس ہی سمت میں کام کر رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، پورٹلینڈ، اوریگن۔